بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مظہر صاحب، سورت کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار پورف کے جناب وسیم قریشی صاحب، منچ پر شہ نشین پر بیٹھے ہوئے تمام میرے مجلسی رفقا، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 1 دسمبر کے دن متدان کا دن ہے اور کل ہم تمام کو اپنی انتخابی مہم کا اس کو ختم کرنا پڑے گا، وہ اختتام کو پہنچے گی۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ اس ودھان سبھا سے مجلس اتحاد المسلمین نے محترم جناب وسیم قریشی صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے، اور آپ نے ابھی ان کی زبان سے سنی لیا کہ وہ صرف چناؤ کی حد تک اس ودھان سبھا کے رائے دہندگان یا یہاں کے رہنے والوں کے لیے وہ صرف زبانی باتیں نہیں کر رہے ہیں، اس بات کا اعلان کیا، اپنے کمٹمنٹ کا، اور آپ سے وعدہ کیا کہ وہ الیکشن کے بعد بھی آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وہ سورت پورف کے اسمبلی حلقے میں بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام اور اچھے طریقے سے کریں گے، اور مختلف فلاح بہبود کے کام وہ کام انجام دیتے رہیں گے۔ تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن آپ ضرور اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک ووٹ کو استعمال کریے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے وقت میں چھٹی شریف کے لیے اجمیر شریف جانا چاہتی ہیں، تو میری ان تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ خواجہ غریب نواز کے پاس ضرور جائیے، سلطان ہند ہے، مگر اگر آپ کو جانا ہے تو آپ اپنا ووٹ ڈال کر خواجہ کے دربار میں جائیے اور اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پورے گجرات میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو رکن اسمبلی MLA بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور سے یہاں سے وسیم قریشی صاحب کو کامیاب کرے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ ودھان سبھا کے چناؤ آتے ہیں، اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیسے کوئی جانے گا آپ کی پسند کو اور آپ کے ناپسند کو؟ کیسے آپ اپنے جذبات کا، اپنے خوشی کا یا اپنے غم کا اظہار کیسے کر پائیں گے؟ تو جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ گجرات میں ہمارے پٹیل برادری کے بھائی اور بہن ہیں، ماتائیں ہیں، ان کی آبادی اور السنکھیک سماج مسلمانوں کی آبادی تقریباً برابر ہے، مگر اگر آپ دیکھیں گے کہ 2017 کے ودھان سبھا کے چناؤ میں ان کے 42 MLAs ہمارے پٹیل بھائیوں بہنوں کے کامیاب ہوئے۔ میں سلام کرتا ہوں ہمارے پٹیل بھائیوں اور بہنوں کے سیاسی سوچ کو، ان کے اتحاد کو، اور ان کے اس جذبے کو کہ چاہے وہ کانگریس پارٹی سے ہو یا بھاجپ سے ہو، انہوں نے اپنے امیدواروں کو کامیاب کر کے اپنی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بلکہ اس سے زیادہ اپنے نمائندوں کو گجرات کی ودھان سبھا میں بھیجایا۔ اس کو کہتے ہیں کامیاب سیاسی حکمت عملی، اس کو کہتے ہیں کہ اتحاد پیدا کرنا اور اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسی طرح متحد ہو کر
सूरत के पूरब की विधानसभा में अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और आप इस विधानसभा के हालात से वाकिफ हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो पार्टी है उसके उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। लोग कहते हैं कि बीजेपी के दबाव में उसने अपना नॉमिनेशन ले लिया। तब आप ये देखिए कि किस तरीके से भाजपा को जिताने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। जो केजरीवाल की पार्टी का कैंडिडेट था उसने ये कहा कि मुझ पर दबाव पड़ गया और मुझे ये कहा गया कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अपने नॉमिनेशन को वापस लेता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब केजरीवाल की पार्टी भाजपा की मदद कर रही है तो क्या आप असदुद्दीन ओवैसी की मदद नहीं करेंगे? क्या आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि इस विधानसभा के गरीबों की, मजलूमों की एक आवाज गुजरात के विधानसभा में गूंजे? क्या आप नहीं चाहते कि इस विधानसभा में जो बहुत से तकालीफ और मसाइल हैं उसका हल निकले? क्या आप नहीं चाहते कि हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए हायर एजुकेशन के कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जाए? क्या आपने अपनी कानों से नहीं सुना कि भाजपा के मौजूदा एमएलए ने किस तरीके से गुरूर और तकब्बुर से जनता की बेइज्जती करती हैं और कहती हैं कि कहती हैं कि हमको वोट नहीं मिला तुम्हारे इलाके से। तो इस तरीके से बातें होती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 1 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से रवाना होकर अपने पूरे अफराद ख़ानदान को लेकर, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाइए और अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। अगर आपका पोलिंग परसेंटेज कम रहेगा, अगर आप ये समझेंगे कि नहीं छुट्टी का दिन है और मैं आराम करूंगा या मैं टीवी देखूंगा या फिर मैं किसी जगह पर पिकनिक के लिए चला जाऊंगा, तो याद रखिए फिर आपको शिकायत करने का मौका फिर 5 साल के बाद मिलेगा। आपको अपनी तकलीफ का इजहार करने का मौका फिर 5 साल के बाद मिलेगा। आप अपने वोटों से अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा अगर नहीं भिजाएंगे तो नुकसान कमजोरों का, मजलूमों का होगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आगे बढ़कर वसीम कुरैशी के हक में दुआ करिए और अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। आप जानते हैं कि इस सूरत की पूरब विधानसभा की सीट से अगर भाजपा की कोई कामयाबी रोक सकता है तो उसका नाम वसीम कुरैशी है। कांग्रेस में वो दमखम नहीं है, कांग्रेस में वो दमखम नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके। अगर आप कांग्रेस को वोट देने के लिए सोच रहे हैं तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 27 साल से आप कांग्रेस को वोट देते आए हैं और 27 साल से भाजपा की सरकार गुजरात में बन रही है। कांग्रेस में वो ताकत नहीं है, कांग्रेस में वो फिक्र नहीं है, वो तड़प नहीं है कि भाजपा को हरा सके। तो कांग्रेस को अगर आप वोट देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप भाजपा को जिताना चाहते हैं। अगर आप मजलिस को वोट देंगे तो आपकी वोट की एक अहमियत दिखकर आएगी, आपके इत्तेहाद की का एक मजाहरा होगा, आपकी सियासी सोच की कामयाबी होगी, आपके नुमाइंदों की आवाज, आपके नुमाइंदे की आवाज गुजरात के विधानसभा में जाएगी। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो फिर याद रखिए जो महंगाई से गरीब आज उसकी कमर टूट चुकी है, चुनाव के बाद भाजपा और कीमतों में इजाफा करेगी। अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं इसलिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वसीम कुरैशी को वोट दीजिए। अगर नौजवान जो अपनी बेरोजगारी के लिए फिक्रमंद है, जो नौजवान को नौकरी नहीं मिलती और वो गरीबी से अपने घर के हालात से परेशान है,
تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ گجرات میں نوجوانوں میں بے روزگاری کا تناسب 20% ہے، بلکہ 20.21% ہے۔ آپ بتائیے پھر اگر آپ مجلس سے ہٹ کر، وسیم قریشی سے ہٹ کر آپ کسی کو ووٹ دیں گے تو پھر نوجوانوں یاد رکھو میری بات کو، کہیں خدا نہ خواستہ بے روزگاری تمہارا مقدر نہ بن جائے۔ اگر آپ اس بات کے فکر مند ہیں کہ ہماری بیٹیاں 8-9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو جب رکھ کر پیدا کرتی ہیں تو 20% بچے کم وزن کے پیدا ہوتے ہیں، ویسٹڈ پیدا ہوتے ہیں، سٹنٹڈ پیدا ہوتے ہیں، تو میری ان ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ گجرات میں 27 سال سے بھاجپ کی سرکار ہے اور ان بچوں کے لیے جو اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا۔ اگر آپ بھاجپ کے اس بات سے ناخوش ہیں کہ پورے گجرات میں آپ کو معلوم کتنے سٹی سکین کی مشینیں ہیں، 16 سٹی سکین کی مشین ہے اور 8 MRI کی مشین ہے، اور بڑی بڑی باتیں بی جے پی کے لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا، فلاں بنا دیا، کچھ نہیں بنایا۔ سپر اسپیشلٹی کے ڈاکٹر کتنے ہیں پوچھئے بھاجپ سے، آج 15-16 ہزار کے قریب سپر اسپیشلٹی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے گجرات میں، کتنے کام کر رہے ہیں؟ 20 سے کم کام کر رہے ہیں، تو کیسے غریبوں کا علاج ہوگا؟ اگر غریب اس بات سے پریشان ہے کہ میں گورنمنٹ کے اسپتال میں جانے کے باوجود بھی میرے جیب سے پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو اس کا یہ بولنا اور ماننا سچ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں کسی غریب کے جیب سے اگر پیسے خرچہ ہوتے ہیں تو گجرات میں ہوتے ہیں۔ یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے، یہ مودی سرکار کا، دلی کا نیتی آیوگ کا اور ان کے ہی منسٹریوں کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میرے عزت دار ماں اور بہنوں، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ گجرات میں سب سے زیادہ خون جو کم ہوتا ہے، سکل سیل انیمیا جس کی بیماری ہے، سب سے زیادہ گجرات میں ہوتا ہے، وہ جسم میں اٹیک کرتا ہے تاکہ جسم میں خون نہیں بنتا۔ اگر آپ اس سے فکر مند ہیں تو پھر کیا بھاجپ کو یا کانگریس کو یہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع کریں گے؟ سب سے زیادہ سکل سیل انیمیا کی بیماری گجرات میں ہے، اور بھاجپ بولتی ہے کہ 27 سال سے ہم سत्ता میں ہیں۔ نریندر موڈی یہاں سے نکل کر دیش کے پردھان منتری بن گئے، بلکہ سب سے خون جسم میں اگر کم کہیں پر ہے، بیماری ہے اس کی سب سے زیادہ گجرات میں ہے۔ تو ان مدوں پر آپ کو سوچنا ہے۔ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، نوکریاں نہیں ملتی۔ ایسے دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی سرکار کو ایک پیغام دیا جائے کہ ہم تمہاری غلط پالیسیوں سے پریشان ہیں، غریب غریب ہو رہا ہے اور دولت مند ہوتا جا رہا ہے، تو اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اچھا سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے۔ اس ودھان سبھا سے مقابلہ صرف مجلس کا اور بھاجپ کا ہے۔ اگر بھاجپ کے MLA کی کامیابی کو روکنا ہے تو آپ تمام کو مل کر وسیم قریشی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دلی کا مکھیہ منتری نہیں ہے، بلکہ وہ موڈی کا چھوٹا ریچارج ہے، وہ بھاجپ سے ملا ہوا ہے۔ تو لوگ ہنستے تھے مگر یقین نہیں کرتے تھے، مگر آپ نے دیکھ لیا کہ چناؤ سے پہلے وہ اپنا نامینیشن واپس لے لیتا ہے، کیونکہ بھاجپ نہیں چاہتی کہ یہاں سے وسیم قریشی کامیاب ہو جائے۔ اور یہ جو آزاد امیدوار کھڑا کیے گئے ہیں، یقیناً ان کو اختیار ہے الیکشن لڑنے کا، کوئی اس سے انکار نہیں کر رہا ہے، مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھاجپ سے ناخوش ہیں، اس ودھان سبھا میں آپ اپنی پسند کا اظہار وسیم قریشی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے کریے۔ ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بی جے پی نے اور خاص طور سے نریندر موڈی کی سرکار نے کیا کیا۔ نریندر موڈی کی سرکار وہاں پر دلی میں منسٹری آف مائنارٹی افیئرز ہیں، یعنی وزارت اقلیتی بہبود، اس میں ایک اسکیم ہے
جس میں پری میٹرک اسکالرشپ اس کا نام ہے. اور پری میٹرک اسکالرشپ مانے 10th کلاس سے پہلے بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی تھی برسوں سے. بلکہ میں جب 2004 میں پہلی مرتبہ ایم پی بنا تو میں اس وقت منموہن سنگھ صاحب وزیر اعظم تھے تو میں پارلیمنٹ میں کئی مرتبہ کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کیا کرتا تھا کہ ایک منسٹری آف مائنارٹی افیئرز بنائی جائے اور السنکھیک سماج کو ان کے بچے اور بچیوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ اسکیم شروع کی جائے. آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ اس سال دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نے پری میٹرک اسکالرشپ جو بچوں کو کلاس 1 سے 8 تک ملتی تھی غریب بچوں کو، نریندر مودی نے کہہ دیا کہ اسکالرشپ نہیں ملے گی، اس لیے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن میں سب کو فری میں اسکول میں پڑھنے کا اختیار ہے. آپ بتائیے کہ میں جن علاقوں میں پھرا ہوں پورے گجرات میں، خاص طور سے السنکھیک سماج مسلمانوں کے علاقوں سے، وہاں پر کوئی گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول میں ہم کو اپنے بچے اور بچوں کو بھی جانا پڑتا ہے. تو بھارت کے پردھان منتری کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ السنکھیک سماج کے مسلمان غریبوں کے بچے پرائیویٹ اسکول میں جا کر پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایڈمیشن لینے کے بعد وہ دلی کی منسٹری آف مائنارٹی افیئرز کو اپلیکیشن دیتے تھے اور وہ پیسہ ڈائریکٹ اسکول میں جاتا تھا. آج دیش کے پردھان منتری نے پری میٹرک اسکالرشپ کو بند کر دیا یہ کہہ کر کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن میں فری ایجوکیشن ہے. ارے کہاں ہے مسلمانوں کی بستیوں میں اسکول؟ بتاؤ مجھے گجرات میں. دیکھو آپ کس طریقے سے اسکول سے، پرائمری اسکول کے بچوں کو اسکول کی تعلیم سے محروم کر رہی ہے بھاجپا. اور دیش کے پردھان منتری آ کر لمبا لمبا چھوڑتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس. دیش کے پردھان منتری کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار نے صرف اپنا وکاس کیا، جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو مانتا اسی میں آپ کا وشواس ہے. آپ نے سب کا وناش کیا اور اپنا وکاس کر دیا دیش کے پردھان منتری. آپ بتائیے کہ غریب بچے جو گورنمنٹ کے اسکول نہیں ہیں تو ماں باپ میں فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو، اپنے بچے کو پڑھاؤں. اگر غریب بھی ہوتا ہے، پنچر کی دکان پہ کام کرتا ہے یا لیبر ہوتا ہے، بولے کم سے کم میرا بیٹا بیٹی 10ویں جماعت تک پڑھ لے. پرائیویٹ اسکول میں ڈالتا ہے اسکالرشپ کے پیسے، اس کو نہیں آتے، اسکول کے آتے ہیں اکاؤنٹ میں. دیش کے پردھان منتری کی سرکار نے پری میٹرک اسکالرشپ کو بند کر دیا. اور نہ صرف السنکھیک سماج کے لیے بلکہ دلتوں کے بچوں کو بھی بند کر دیا. یہ بات دلت بھائیوں کو بھی سوچنا پڑے گا. کیوں بھارت کے پردھان منتری نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان اور دلت کے بچے 10ویں جماعت تک پڑھ لیں، 10th کلاس تک؟ کیوں دشمنی نکال رہے ہیں ان سے دیش کے پردھان منتری؟ کیوں ہم کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے بچے، دلتوں کے بچے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں پڑھ لکھ کر، مگر دیش کے پردھان منتری نہیں دیکھنا چاہتے کہ دلت، آدیواسی اور السنکھیک سماج اور اس میں مسلمان کے بچے 10th کلاس تک پڑھ سکیں. یہ ان کی فرقہ پرستی ہے، یہ ان کی چھوٹی سوچ ہے، یہ ان کی نفرت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھائیں. میری زدار ماں اور بہنوں، برسوں سے مل رہے ہیں پیسے، صرف اس سال بند کر دیا گیا ہے. آپ جا کر پوچھئے، ان سکولوں میں پوچھئے جو بچوں نے اپلائی کیے تھے، رو رہے ماں باپ فون کر کے مجھ سے بات کر کے، بول رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اویسی صاحب آٹو ڈرائیور ہے، کہہ رہا ہے کہ میں کیسے پڑھاؤں گا اپنی بیٹی کو، میں آٹو کی کمائی سے اپنی بچی کو پرائیویٹ اسکول میں تو نہیں پڑھا سکتا. اسکالرشپ کے تھوڑے پیسے آتے تھے، میری بچی کے کپڑے بنتے تھے، ہم کھانا کھلاتے تھے، اس کے کتابیں خریدتے تھے اس سے. یہ بھاجپا کا اصلی چہرہ ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ آپ 1 دسمبر کے دن وسیم قریشی کی حق میں پتنگ کے نشان پر ووٹ لگائیے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دیش کے حالات کیا ہیں. دیش کے حالات میں زہر گھول دیا گیا ہے، نفرت پیدا کر دی گئی ہے السنکھیک سماج کے تعلق سے.
کہ جو داڑھی والا اور برقع پہننے والی دکھتی ہے بولتے دیکھو یہ جا رہا ہے، آتنکوادی جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے. بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ کرناٹکا کے ایک یونیورسٹی میں اس کے کلاس کے اندر ایک پروفیسر نے ایک مسلمان بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس بچے نے، نوجوان بچے نے کہا بڑی یونیورسٹی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی ہے. اس نے کہا میرا نام، مسلمان نام کہا اس نے. تو پروفیسر نے کہا تو قصاب ہے، یعنی اجمل قصاب ہے تو. آپ بتائیے نفرت کہاں چلے گئی؟ دولت مندوں میں غریبوں سے نکل کر پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے گئی. میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان بچے کو. اس نے پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بیٹھ کر اپنے پروفیسر سے کہا کہ خبردار تم نے مجھے وہ نام کیسے پکارا؟ تم نے کیسے پکارا مجھے نام کو؟ تو اس پروفیسر بولا نہیں تم میرے بیٹے کی طرح ہو. تو اس بچے کو سلام. اس نے کہا کہ کیا تم اپنے بیٹے کو ٹیررسٹ، آتنکوادی کہتے ہو؟ اس بچے نے پروفیسر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دیا اور کہا کہ نہیں چلے گا، تم اس طرح مجھ سے بات نہیں کر سکتے، میری بے عزتی نہیں کر سکتے. نوجوانوں یہی مزاج تم کو پیدا کرنا پڑے گا. تم کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو تمہارا حق چھین رہا ہے اس سے سوال کرنا پڑے گا. پتھر مارنے سے، تشدد کرنے سے تم کو حق نہیں ملے گا. آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا. جو غلط کر رہا ہے اس سے کہو تم غلط کر رہے ہو، جو ناانصافی کر رہا ہے اس سے کہو کہ تم ناانصافی کر رہے ہو، اور ووٹ ڈالو، نیتا بنو، سیاسی طاقت حاصل کرو. تم اپنے مقدر کے فیصلے جب کرنا شروع کرو گے تو دنیا تم سے عزت کرنا شروع کرے گی. جو آج تم کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں کل تمہارے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اور بولیں گے باس بولو کیا آرڈر ہے آپ کا. یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا نوجوانوں. مجھے امید ان نوجوان بچوں اور بچیوں سے، کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. اگر اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے، اس موڈی کے دور میں جینا ہے، اس RSS کے دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. اس معصوم بچے نے جو جواب دیا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے پروفیسر سے کہا کہ یہ نہیں چلے گا. مگر یہ تو روزمرہ کا مسئلہ ہے. ہماری بہن جاتی ہے، جاری دیکھو، کوئی داڑھی والا جا رہا دیکھو وہ جا رہا ہے. بولنے والوں تم کتنا بولو گے، مگر کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کتنا قیمتی ہو گیا؟ ہم کو گالی دینے والوں کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے بیٹوں کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، نوکری نہیں ملتی ہے، مگر پھر بھی بولیں گے کچھ بھی ہو ان کو تو ٹھکانے لگا دیا. مگر یاد رکھو ہم کو دیکھ کر ہم پر الزام لگانے والوں، تم اس بچے کو ذلیل نہیں کیے، تم بھارت کے سنویدھان کو کمزور کرنا چاہتے ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز کی ضرورت ہے. اچھا حیرت کی بات یہ تھی، وہ اکیلا بچہ، مسلمان بچہ اپنے پروفیسر سے بات کر رہا ہے تو اس بچے کو بازو بیٹھنے والا اس کو بڑا ہے خاموش خاموش، پیچھے بیٹھنے والا اسے کندھے کو کھینچ رہا. مجھے دکھا کہ مجھ سے بھی ایسی ہوتا ہے. جب چناؤ لڑنے جاتا ہوں ایسا ویسی کیوں جاتے یار گجرات کو، رکو نا. کوئی ایسا ہاتھ پکڑتا میں ان کو بولتا ہوں بھائی بازو ہٹ، میں مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے مقدر کو آزمانے جا رہا ہوں. تم اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے مت دو، مگر مجھے تو مقابلہ کرنے دو تاکہ کل جب میں مر کے جاؤں گا اس خبر میں تو کم سے کم میرے دماغ میں تشنگی تو نہیں رہے گی کہ ارے میں نے مقابلہ نہیں کیا تھا. میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں مقابلہ کروں گا، ہم سب مقابلہ کریں گے. یاد رکھو اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے تم نتیجے کے بارے میں سوچو گے تو زندگی میں کوئی جنگ تم نہیں کر سکو گے. جنگ کا آغاز کرو پورے اخلاص کے ساتھ، جمہوری طریقے سے یہ جنگ کا آغاز کرو.
پروردگار کی ذات پر توکل کرو اور دیکھو اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ مگر اگر تم سوچو گے یار کیسے لڑیں گے، یہ وسیم قریشی کیسے جیتے گا، یہ صابر کابلی والا جیت گیا تو کیا کرے گا، وہ دریا پور سے لالا جیت گیا تو کیا ہوگا، ہاں وہ گودرا سے مفتی صاحب اگر جیت گئے تو کیا کریں گے۔ ارے تم 2 قدم اٹھاؤ اور پھر دیکھو راستہ بنانے والا وہ ہے، تم نہیں ہو، تم خالی ارادہ کر کے آگے بڑھو۔ اور یاد رکھو یہ لڑائی یہ جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں آج کے لیے نہیں کر رہے ہیں، میں مر جاؤں گا آپ مر جائیں گے مگر یہ معصوم بچوں کا مستقبل اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لیے تاکہ آپ اور ہم نے جو مصیبتیں اٹھائیں، جو بے عزتیاں اٹھائیں، جو تہمتیں ہم پر لگیں، ان بچوں پر نہیں لگے گی، ان بچوں کی جوانی اچھی رہے گی، یہ طاقتور بن کر نکلیں گے، یہ باعزت رہیں گے، اس دیش کو مضبوط کریں گے اور اپنے ماں باپ ان پر فخر کریں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو اس طرح سے پالا اور پولا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند گزارشات مجھے آپ تک رکھنا تھا۔ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں مگر وقت کم ہے، مجھے لمبایت ودھان سبھا میں بھی جانا ہے، وہاں پر بھی جا کر مجھے ہمارے مجلس کے امیدوار کے حق میں ان کی تائید میں اس جن سبھا سے جلسے سے مخاطب کرنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پورے مطمئن اور اعتماد کے ساتھ آپ وسیم قریشی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے میری اس بات کو کہ اویسی آیا ہے صورت کو، اللہ جب تک زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں صرف چناؤ کے لیے نہیں آیا ہوں، میرے زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے کہ اس ملک میں جو کمزور ہے وہ طاقتور ہو جائے۔ اس ملک میں سب سے کمزور کون ہے؟ آدیواسی ہے، مسلمان ہے، پھر دلت ہے۔ ان تینوں کو اگر مضبوط بنائیں گے تو بھارت سپر پاور بنے گا۔ اور یہ بھاجپا والے کیا کہتے ہیں؟ دیش کے پردھان منتری بولتے ہیں کہ میں نے گجرات کو بنایا۔ دیش کے پردھان منتری گجرات آپ سے پہلے بھی تھا اور آپ کے میرے بعد بھی گجرات اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ دیش کے پردھان منتری نے موربی کا برج بنایا تھا، یاد رکھو آپ، 140 لوگ مر گئے موربی میں، اب تک وہ اوریو کمپنی کا مالک موڈی جی نہیں پکڑتے اس کو۔ کیوں نہیں پکڑتے؟ کیونکہ وہ کروڑ پتی ہے۔ اور کھیڈا میں 4 بچے پتھر پھینکتے ہیں گربا میں، اس الزام میں روڈ پر لا کر ان کو پیٹا جاتا ہے، مگر جس کی غلطی کی وجہ سے 140 لوگ مر گئے، 50 بچے مر گئے جس میں 2 سال کا بچہ تھا، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج گجرات میں بھاجپ کے خلاف ایک طاقتور آواز کی ضرورت ہے جو غریبوں کے اور مظلوموں کے دل میں چھپے ہوئے باتوں کو حکومت کے سامنے رکھ کر آپ کی تکالیف اور مسائل کو حل کر سکے۔ اسی لیے میں دوبارہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں سے وسیم قریشی صاحب کو آپ تمام لوگ مل کر کامیاب کریے۔ ہم کسی سے بھید بھاؤ نہیں کرتے۔ یہ جو یہاں پر بھاجپ کا MLA ہے، اس کے پاس اگر کوئی چاہتا ہے اے تم نے میرے کو ووٹ دیا تھا، بولتے ہیں نا وسیم، بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں ذرا، کیا بولتے ہیں؟ یہاں کے MLA تم نے ووٹ دیا تھا ہم کو، یہی بولتے ہیں نا، کام کرانے ووٹ دیا تھا۔ میں 4 مرتبہ کا MP اللہ نے مجھے بنایا۔ حیدرآباد کی عوام کو لاکھوں سلام، آپ کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا۔ میں 2 مرتبہ کا MLA ودھائک رہا ہوں، اور آج آپ کبھی حیدرآباد آئے تو میرے دفتر کو آنا، دارالسلام اس کا نام ہے۔ اگر روز ہم وہاں پر ہفتے میں 6 دن بیٹھتے ہیں سوائے جمعے کو چھوڑ کر، روز 700-500 لوگ آتے ہیں ہم سے کام کرانے کے لیے۔ 11 بجے سے شام میں 3-4 بجے تک ہم بیٹھتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں ہے، کھلا بیٹھتے ہیں۔ اگر 500 لوگ آتے تو اس میں سے 250 ہمارے ہندو دلت بھائی رہتے آ کر کام کراتے میرے سے۔ میں ان کو نہیں بولتا ہوں کہ تم نے مجھے ووٹ دیا نہیں دیا، میں پوچھتا بھی نہیں ہوں ان کو۔
بلکہ کئی بھاجپ کے لوگ مجھ سے آ کر کام کرواتے ہیں، بولتے اویسی صاحب یہ کام کروا دو. میں لاؤ کام کرائیں گے تمہارا، کیوں نہیں کرائیں گے. بولے ہمارے علاقے میں ڈرینیج لائن نہیں ہے، لے لو. میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے ایک نہیں کروڑ روپے کے کام کروایا ہوں جہاں پر بھاجپ کے لوگ بولے، اور میں ان کو بولتا ہوں کہ تم کام کرواؤ، ڈیولپمنٹ کا کام کراؤ. مجھے معلوم کہ تم کس کا کام کرو گے، مگر میں تمہارا ایم پی ہوں. الیکشن میں الگ بات ہے، ان کا کام ہم کرواتے ہیں. یہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں یہاں کے ایم ایل اے. اب ان کا آخری بار، ان کو ایم ایل اے ختم ہوں گے، دوبارہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ وسیم قریشی نیا ایم ایل اے بنے گا آپ کی دعاؤں سے، جو سب کے لیے کام کرے گا. اس کے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے. جو یہاں پر نہیں آ سکے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تک میری بات کو پہنچائیے. یہاں پر جتنے لوگ آئے، ایک ایک آدمی 5 لوگوں کی ذمہ داری لے لے ووٹ ڈلوانے کے لیے. تب ہمارا ووٹ ڈالنے سے، پولنگ پرسنٹیج کے بڑھنے سے انشاءاللہ یقیناً یہاں سے وسیم قریشی کی کامیابی ممکن ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.